تین لیڈر تھے قریش کے، تین لیڈر تھے قریش کے، اخنس، ابو سفیان، ابو جہل۔ ان تینوں یہ کیونکہ بڑے تھے قریش کے، جب قرآن مکے میں پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ ینگ لڑکے، ہمارے نوجوان، ان کو خاص ہدایت دے دو کہ قرآن نہ سنا کریں، وَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو مت سنا کرو، اور اگر یہ پڑھا جا رہا ہو تو بہت اونچی اونچی آوازیں نکالا کرو، یا گانے لگا دیا کرو، یا گانے والیوں کو بلا لیا کرو، کانسرٹ شروع کر دیا کرو تاکہ یہ قرآن کی آواز اندر نہ جائے، اسی طرح تم غالب آؤ گے، ورنہ اس میں جادو ہے، تم پر یہ اثر کر جائے گا، تمہاری فیملی برباد کر دے گا، تمہارے قبیلے سے تم ہٹ جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، اس لیے ہم تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں قریش کے، ہماری بات سنا کرو۔ تو انہوں نے بزرگ کے ناطے ینگ لڑکوں کو یہ ہدایت دی کہ جب کبھی قرآن غلطی سے بھی سننے کو ملے تو آواز ڈال دو، کوئی نہ کوئی شور مچا دو۔ مزے کی بات یہ کہ ان میں سے ایک آخر کار مسلمان ہو گئے، ابو سفیان آخر کار مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد یہ کہانی بتاتے ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اور اخنس اور ابو جہل، ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا قرآن سنا تو ہم سے رہا نہیں گیا، لیکن ہم پبلکلی سب کے سامنے نہیں جا سکتے تھے سننے قرآن، کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مت سنو، خود جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں پتہ تھا رات کو رسول جو ہے وہ قیام کرتا ہے گھر میں، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو ہم رسول کے گھر کے باہر ایک دیوار لگا کے میں ساری رات سنا کرتا تھا قرآن۔ ابو سفیان کہتا ہے صبح ہونے کو آئی، صبح ہونے سے پہلے میں نے کہا میں نکل جاؤں، پکڑا جاؤں گا۔ واپس جا رہا ہے تو دوسری طرف سے اخنس اور تیسری طرف سے ابو جہل بھی واپس آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا ایسا کرو، اللہ کی قسم کھاؤ آئندہ کبھی واپس مت آنا، اگر واپس آئے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہماری بات کبھی نہیں سنیں گے۔ چلو بھائی قسم کھا لیا، واپس نہیں آ رہے۔ دوسرے دن ابو سفیان سے رہا نہیں گیا، وہ دوبارہ آ گیا، صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، پکڑا جائے گا، پھر جانے لگا واپس۔ گیس وٹ، ادھر سے اخنس، ادھر سے ابو جہل، تین دن مسلسل یہ کام ہوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ واقعی اللہ کی قسم اب نہیں آتے واپس۔ کچھ دن ابو سفیان نے اس بارے میں سوچا، ابو جہل کے پاس گیا، اخنس اور ابو سفیان دونوں ابو جہل کے پاس گئے، ہم لوگوں نے 3 رات قرآن سنا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ جادو تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، پاگل کا کلام تو نہیں ہے، کیا کریں؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتہ ہے پاگل کا کلام نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم ہیں بنو عامر، وہ ہے بنو ہاشم، اس کو رسول مان لیا تو بنو عامر تو ہمیشہ کے لیے ہار گئے، کیونکہ رسول سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیسے مان لیں؟ برادری کی بات تھی، سٹیٹس قبیلے کی بات تھی، حق اور باطل کی بات نہیں تھی، ورنہ یہاں تک کہ کافر بھی رات لگائے ہوئے قرآن سن رہا تھا، کافر بھی۔ اب آخری بات میں آپ سے کر دوں، سوچنے کی بات ہے، اب تراویحوں کے دن ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں تراویح پڑھنے؟ وہ ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو، وہ سٹاپ واچ لے کے جاتے ہیں، جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو، جہاں جلدی سے فارغ ہو جائیں وہاں جاتے ہیں، ایسا ہی نہیں ہے؟ اور کھڑے بھی ہوں گے نماز میں، کوئی آرام سے پڑھا رہا ہوگا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا، مولوی صاحب کو کہتے ذرا جلدی کر دیں، اب بہت بھاری افطار کھایا تھا، اتنا قرآن سننے کا ہمارے پاس تحمل نہیں ہے۔ اس وقت کا کافر ساری رات چھپ کے قرآن سن رہا ہے، اور اس وقت کا مسلمان مسجد میں کھڑا ہو کے رکوع کب آئے گا یار، فارغ کر بھی دو یار، اتنا بھی لمبا۔ پہلے 2-3 دن تراویح کا جوش چڑھا، پھر اس کے بعد بخار اترا، اب کچھ 1-2 دن بعد جائیں گے، اب جائیں گے تو 4 پڑھ کے آ گئے، 6 پڑھ کے آ گئے، 8 پڑھ کے آ گئے، 20 میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20 پڑھنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے قرآن کو سننا چاہیے کہ نہیں۔ تو ایک فرق تو آیا ہے ہماری امت میں، ایک فاصلہ ہے قرآن سے، ایسا فاصلہ جو اس وقت کہ کافر اور قرآن کے درمیان بھی نہیں تھا، وہ اب مسلمان اور قرآن کے درمیان ہو چکا ہے۔ اس فاصلے کو ہمیں کم کرنا ہے۔ اگر وہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے دماغ میں ہے کہ اس سے خوبصورت کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کلام کی خوبصورتی ہم پر واضح کرے اور ہمیں اس قرآن کے لیے ہمارے دلوں میں ایک محبت پیدا کرے۔ بارک اللہ لی و لکم۔